السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب دوست صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ میرے نوجوان ساتھی جو مجھے سن رہے ہیں، آج ان کے لیے ایک بہترین جو ہے نسخہ بھی پیش کرنے والا ہوں، اور اس نسخے سے قبل میں ایک ایسی علامت اور مرض کا ذکر کرنے والا ہوں جسے آپ احباب احتلام کے نام سے جانتے ہیں، اور خاص طور پہ میری نئی نسل جو ہے، ینگ جنریشن جتنی بھی ہے، یہ اس مرض سے بڑی تنگ ہے، لیکن ان علامات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے یہ نہیں جانتے۔ آئیے جریان کے مریض، جس طرح ذکاوت حس کے مریض میری بات کو سن چکے ہیں، آج آپ احتلام کے بارے میں سنیے۔ احتلام کہتے ہیں خواب کی حالت میں مادہ منویہ کا نکل جانا۔ حقیقت میں احتلام کوئی مرض نہیں ہے۔ یہ مرض کب بنتا ہے اس کی تفصیل آپ سن لیجئے۔ چونکہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا جو شریف ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بری عادات سے بچائے رکھتا ہے اور اس کو اچھی غذا بھی ملتی ہے، تو اس کا مادہ منویہ کی تھیلی جب بھرپور ہو جاتی ہے، ایک ماہ کے اندر یا 25 دن یا 40 دن کے اندر اگر ایک دفعہ اسے خواب کے اندر کوئی چیز دکھائی دے اور اسے احتلام ہو اور اسے بھرپور لذت بھی آئے اور بھر کر احتلام ہو جائے اور قوام بھی گہرا ہو اور صبح اٹھ کر طبیعت میں کوئی تبدیلی اور کمزوری محسوس نہ ہو، تو یہ احتلام ایک غیر شادی شدہ نوجوان مرد کے لیے فطری عمل ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ایسا احتلام جو میرے نوجوان بچوں کو 4 دن میں، 3 دن میں، ایک رات میں 2 مرتبہ، دن کو سو جائیں تو دن کو احتلام ہو جائے، یہ ان بچوں کو ہوتا ہے جو بچے ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں حد سے زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ مرض عضلاتی، اعصابی، خشکی، سردی کی تحریک کا ہے، جس سے تیزابی مادہ بڑھ کر نہ تو مادہ منویہ کا قوام صحیح پکتا ہے، نہ گہرا ہوتا ہے، بلکہ پانی کی مانند احتلام بار بار ہونے سے اس کا دماغ، اس کی نظر، اس کی قوت، اس کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یہ حقیقی احتلام ہے، اور یہ بار بار تب بھی ہوتا ہے جب انسان کے خیالات برے ہوں، جب مشت زنی بھی شامل ہو، جب سیکسی فلمیں اور ویڈیو اور گندے غلیظ گانے اور گندی باتیں سننے یا پڑھنے سے جب دماغ خراب ہوتا ہے، تو وہی خیالات اس کے خواب میں آ کر اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 1 ماہ یا 1 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد غیر شادی شدہ بندے کو احتلام اپنے قوام اور خواب کے ساتھ صحیح ہو اور صحت میں کمزوری نہ ہو تو وہ احتلام حقیقی ہے، اس کا ہونا فطری عمل ہے۔ دوسری قسم جو بتا رہا ہوں کہ 1 دن میں کئی بار یا 1 رات میں کئی بار یا 1 ہفتے میں کئی بار اور بہت پتلا قوام اور انتہائی طبیعت ناساز اور کمزور ہو، تو یہ احتلام بیماری کی شکل کر جاتا ہے اور یہ آگے جا کر انسان کو نامرد بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے تمام تر آپ نے کھٹی چیزیں نہیں کھانی اور تمام تر ایسی چیزیں استعمال کریں جس میں نمکیات کی زیادتی ہو، تاکہ آپ کے عضلات کی سوزش ختم ہو کر آپ کا احتلام جو ہے وہ گہرا بھی ہو جائے مادہ منویہ، اور احتلام کی مدت بھی بڑھ جائے اور آپ کو خواب کے ساتھ فطری احتلام ہو، تب آپ اپنے آپ کو ٹھیک پائیں۔ ورنہ ایک تو آپ کو قبض حد سے زیادہ تنگ کرے گی، معدے میں گیس رہے گی، جلن رہے گی، منہ کا ذائقہ کڑوا نما، پھیکا نما، لیسدار تھوکیں بھی آئیں گی اور غلیظ قسم کی ریح بھی خارج ہوتی رہے گی، بدبو منہ سے بھی آتی رہے گی، آپ کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں رہے گا، بے چینی اور اضطراب رہے گی۔ ان علامات کے ساتھ اگر کوئی بندہ
بیمار ہوتا ہے تو وہ حقیقی احتلام کا مریض ہے۔ اس مریض کو جس طرح کے پرہیز کرنے چاہیے وہ میں بتا چکا ہوں، اور اس مرض کا علاج کیا ہے، اس کا بہت آسان اور سستا ترین علاج ہے۔ آپ یقین جانیے احتلام کے مریض کو بہت جلد آرام مل جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو احتلام کا بہترین نسخہ دینے والا ہوں۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ عوامی خدمت کی ویڈیوز اور ابن طبیب کا چینل آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس میں کوئی فائدہ مل رہا ہے صحت کے لحاظ سے، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے، اور اپنے ضرورت مند دوستوں کو اخلاص سے آپ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔